والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. اگر ہم اس مسئلے کو سمجھ لیں تو پھر ایسا نہ ہو. وہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک ہے ماں کا حق شوہر کے اوپر، ایک ہے بیوی کا حق. ماں کا حق الگ ہے، بیوی کا حق الگ ہے. بیوی کا حق اور انداز سے، ماں کا حق اور انداز سے. البتہ ماں کا جو حق ہے وہ بڑھ کر ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے اوپر 3 حصے اس کی ماں کا حق ہوتا ہے، پھر 1 حصے باپ کا حق ہوتا ہے. اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اوپر ماں کا حق بنسبت بیوی کے زیادہ ہوتا ہے. تو ماں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرے اور بیوی کے حقوق کی ادائیگی بھی کرے. اب ماں کا حق اگر زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کو نظر انداز کرے، بلکہ دونوں کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے. لیکن اس کے باوجود ماں کا حق بیوی کے حقوق کے بنسبت زیادہ ہے. اگر عورت مجبور کر رہی ہے ماں کے حقوق میں زیادتی کرنے کے لیے تو پھر عورت کی ایسی بات نہیں ماننی. اسی طریقے سے اگر ماں مجبور کرتی ہے کہ بیوی کے حقوق میں زیادتی کر تو یہاں بھی ماں کی بات نہیں ماننی. ایسا کام کرنا ہے کہ ماں کا حق بھی ادا ہو جائے اور بیوی کا بھی حق ادا ہو جائے. اس کے باوجود بہرحال میں کہہ چکا ہوں، بلکہ میں نہیں بلکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ماں کا حق پھر بڑھ کر ہے بیوی کی بنسبت، اس کا حق زیادہ. اگر بیوی ناجائز مطالبات کرتی ہے ماں سے متعلق تو اس کو ماننے کی ضرورت نہیں. آپ بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اس کے ناجائز مطالبات ہیں ماں کے حقوق سے متعلق، تو پھر تو قطعاً ماننے کی اجازت نہیں ہے، اس کے اطاعت کی قطعاً اجازت نہیں ہے. آپ نے اپنی ماں کی حفاظت کرنی ہے، اس کے حقوق کی بھی حفاظت کرنی ہے. ایسا نہیں کرنا کہ بیوی کی وجہ سے ماں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے. تو دونوں کے حق کو سمجھنا ہے اور دونوں رشتوں کو نبھانا ہے، دونوں نسبتوں کو نبھانا ہے. اگر دونوں کو نبھا لیا تو سبحان اللہ. لیکن ایسا نہ کرے کہ بیوی کی وجہ سے ماں کو بھول جائے اور ماں کی وجہ سے بیوی کو بھول جائے. اس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی عرض کیا رسول اللہ، یہ عرب کے جو مشرکین ہیں اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو کیوں نہ کریں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا، میری شریعت میں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کو حکم دیتا، بلکہ بیوی کو حکم دیتا، بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. شوہر کا مقام سمجھا رہے ہیں، شوہر کا حق سمجھا رہے ہیں کہ شوہر کا کتنا حق ہے. بیوی کو شوہر کا کتنا تابع دار ہونا چاہیے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک صحابی آئیں عرض کیا رسول اللہ میرے اوپر میرے شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا شوہر سر کے باروں سے لے کر پیروں کے ناخن تک زخمی اور ان زخموں میں پس پڑ گئی، یعنی پیپ پڑ گئی، اور تو نے اس پیپ کو زبان سے صاف کر دیا، چاٹ کر صاف کر دیا، پھر بھی تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا. بیوی کو حقوق بتا رہے ہیں کہ شوہر کے کس قدر حقوق ہیں بیوی کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے اوپر ان کے کیا حقوق ہیں، یعنی ہمارے اوپر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خود کھائیں وہی انہیں کھلائیں، جو خود پہنیں وہی انہیں پہنائیں، اور اگر آپس میں کوئی بات ہو جائے تو والدین کو برا بھلا نہ کہیں، ایک دوسرے کے والدین کو، ایک دوسرے کے رشتہ دار کو برا بھلا نہ کہیں. تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپس میں ناچاکی ہو جاتی ہے، بد مغزی ہو جاتی ہے، تلخ کلامی ہو جاتی ہے، تو ایک دوسرے کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے. اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا.
اگر شوہر زیادتی کر رہا ہے تو شوہر کی پکڑ ہوگی، اور اگر بیوی زیادتی کر رہی ہے تو بیوی کی پکڑ ہوگی۔ ہم اپنی مرضی سے زیادتی کا معیار قائم نہ کریں، مظلومیت کا معیار قائم نہ کریں، بلکہ زیادتی اور مظلومیت کا معیار ہم قرآن اور حدیث سے سمجھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سمجھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظلم اور مظلومیت کا کیا معیار مقرر کیا ہے، زیادتی اور کمی کا کیا معیار مقرر کیا ہے۔ اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اگر اس کو ہم نے نظر انداز کیا تو پھر آخرت میں دوستو عزیزو اللہ کے سامنے پیشی ہے، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا۔